بسم الله الرحمن الرحيم. خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. پھر تبدیلی کیسے ہوگی وہ سنیے. مثلا قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس جانے آنے کی طاقت ہو اس پر حج کر دے. جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں اس طاقت کا معیار کیا تھا؟ زاد و راحلہ، کھانے پینے کا سامان اور سواری. ٹھیک ہے، اسی لیے حدیث شریف میں جہاں پر حج نہ کرنے کی مذمت کی گئی ہے الفاظ دوبارہ پڑھ لیجیے گا کہ جو آدمی زاد و راحلہ پر قادر ہو اور کوئی ظالم و جابر کو روکنے والا نہ ہو اور حج نہ کرے فلا علی اللہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. ٹھیک ہے، آج آپ کے پاس سواری بھی ہے اور پیسہ بھی ہے لیکن پاسپورٹ نہیں ہے، چلے جائیں گے؟ ہاں جی. قرآن میں جہاں پر حدی کے احکامات بیان ہو گئے، حدی ایسی ہوگی ایسی ہوگی، حدی بالغ الکعبۃ، وہاں نکاح نہیں کہا ہے تو وہ حدی لے کے آپ جائیں گے بھائی جہاں ساتھ میں؟ ہاں جی، غیر مقلدین جائیں گے، ڈائریکٹ والے نا وہی لے کر گئے. اب حج کے جو شرائط ہیں اس میں تبدیلی ہوگی. کسی زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے، اونٹ سے گھوڑے جاتے تھے، اس وقت بارڈر نہیں تھے. بعد میں دنیا کے بارڈر طے ہو گئے، سمندر کی حدود طے ہو گئی، کشتی سے لوگ جاتے تھے، پھر پانی کے جہاز سے جاتے تھے. 45-50 سال پہلے تک سارے حاجی پانی کے جہاز سے جاتے تھے. اکبری جہاز، نور جہاں جہاز، فلانا جہاز، آج کیوں پڑے ہوئے ہوں گے ایک روٹی میں. اس وقت حج کا خرچہ کیا تھا؟ آج سے 40 سال پہلے 10,000 کے اندر حج ہوتا تھا. اپنا سارا سامان باندھ کے لے جاتے تھے. مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں اپنے اپنے خیمے ہوتے تھے، سرکاری خیمے نہیں ہوتے. وہ دور تھا، اپنا پکاتے اور کھاتے تھے. پھر پانی کا جہاز بند کر دیا کہ ہوائی جہاز آ گیا. اب دیکھیے استطاعت کا فرق. پہلے استطاعت کیا تھی؟ اونٹ اور گھوڑا، کشتی. پھر کیا ہوئی؟ پانی کا جہاز. پھر کیا ہوئی؟ ہوائی جہاز. ہو سکتا ہے آئندہ کچھ اور ہو. اب حکومت نے پابند کر دیا ہمارے یہاں آؤ گے رہائش کا چارج لیں گے، کھانے کا چارج لیں گے، ٹریول چارج لیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بھائی کرایہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 50,000 کا. آنے جانے کا کرایہ کتنا ہے؟ 50,000. میں زائد بتلا رہا ہوں، عام دنوں 30,000 ہوتا ہے. آدمی نہیں کھائے گا آپ کے یہاں، نہیں رہے گا آپ کے یہاں، جان دیں گے اس کو؟ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا، ٹھہرو ہوگا. حج کے ایام میں آپ کو سارے خرچے برداشت کرنے پڑیں گے. آپ بولیں گے مجھے قربانی نہیں کرنا، افراد کرنا ہے، ٹھیک ہے. مجھ کو خیمہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. مجھ کو قیام نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اپنے گھر بیٹھو، ٹھیک ہے. اس مجمع کے اندر کوئی الگ سے نہیں جائے گا. حتیٰ کہ آزاد ویزے والا، اگر آپ سال بھر کا ویزا مار دیں کہیں گھومتے رہے آپ، آزاد ویزے والا حج نہیں کرے گا، ورنہ آپ بھی اڑا دو گے. بس ہو جا رہی ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ مستعلِ سبیلہ کے اندر حالات کی بنیاد کی تبدیلی ہوئی. ایک مثال دی میں نے آپ کو. دوسری مثال لیں گے. قرآن میں جہاں پر کاروبار کے مسائل بتائے، دنیا میں کیا تھا؟ کسی بھی آدمی کے پاس تمام چیزیں نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ کسی بھی آدمی کے پاس تمام چیزیں نہیں ہوتی. کسان کے پاس غلہ ہے، سبزی ہے، پیسہ مالدار آدمی کے پاس. وہ کاروبار کر رہا ہے، میڈیکل اسٹور چلا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری کر رہے ہیں، ٹیچر صاحب پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، غلہ نہیں ہے. تو پیسے والے کو سبزی غلہ ہونا اور غلے والے کو پیسہ ہونا، یہ بھائی ہے، طرفین سے احتیاج ہے. یہ تبادلہ کیسے ہوگا؟ اس تبادلے کے دنیا میں اصول طے نہیں تھے، بس اپنے اپنے انداز سے لوٹ لیا، چھین لیا، مار لیا. اسلام نے باقاعدہ اس کا اصول بتلایا. یہی صورتحال بچی بچے بالغ ہو گئے. مرد کو عورت چاہیے، عورت کو مرد چاہیے. اصول کیسے تبادلہ کریں گے؟ اچھا آپ لوگ شاید ایک آدھ موبائل یا رکھنا چاہ رہے تھے، رکھ دیجیے بس، بعد میں آپ کو افسوس ہوگا. اس کو دیکھ کر لیکن آپ کرتے آپ ہیں، ہاں، بعد میں آپ کہے گا یہ سوری ہوتا ہے.
منصور اپنا رکھ لو، ٹھیک ہے؟ اچھی بات، ایک بار ضرور شریف پڑھ لیجیے۔ یہ جو تبادلہ ہوگا سامان کا پیسے سے کس طرح ہوگا؟ مذہب اسلام نے اس کا اصول بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، زور زبردستی کر کے نہیں، پھر کیسے؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت ہو، سودا ہو اور طرفین کی رضامندی شامل ہو۔ بس اس آیت میں بیع و شراء کا اصول بتلا دیا گیا۔ دنیا کا سب سے مشکل مضمون اکنامک ہے، بزنس سب سے مشکل مضمون ہے، اور قرآن میں اس پر ایک آیت بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور تفصیل، پھر ان تفصیلات کی روشنی میں خلفائے راشدین کے زمانے میں فیصلے لیے گئے۔ جب اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہوا، نئی نئی قوموں میں سابقہ پڑا، ان تمام مسائل کے اندر فیصلے لیے گئے، پھر انہی فیصلے کی روشنی میں مجتہدین نے اصول طے کی، غرر نہ ہو، خبر نہ ہو، خبر فاحش نہ ہو، شرط لا یقتضی عقد وغیرہ، آپ پڑھتے ہیں دوسرے کے رائے تک وہ سب۔ اب ان میں تبدیلی آئی، ان شرائط میں تبدیلی آئی، کیسے آئی؟ ایک طرف مال، ایک طرف کرنسی۔ اس وقت کرنسی کیا تھی؟ جس وقت قرآن نے یہ آیت نازل کی اس وقت کرنسی کیا تھی؟ زور سے بولیے، سونا اور چاندی۔ یہ جناب ہے، سونا اور چاندی اصلاً ثمن ہے، سکہ ہو چاہے نہ وہ ڈلا ہو تب بھی تو قیمت ہے۔ سونا اور چاندی وہ ڈلا ہو چاہے ڈلا ہو، درہم و دینار ہو۔ کب تک چلا؟ کچھ دنوں چلا، لیکن درہم و دینار کو لے کر چلنا آسان نہیں تھا۔ دنیا نے طے کیا اس کے مقابلے میں کرنسی بنائی جائے جو ہلکی ہو، کاغذ کا نوٹ بنا دیا گیا۔ معیار کس کو بنانا؟ سونے کو۔ دنیا نے کرنسی میں معیار مانا سونے کو، تو سونے کا بھاؤ اوپر، چاندی کا بھاؤ نیچے۔ جس وقت 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی کا معیار طے ہوا زکات کا، دونوں ایک بھاؤ تھا، یاد رکھیے گا۔ لیکن کرنسی جڑ گئی سونے کے ساتھ، تو سونا اوپر، چاندی اب 7.5 تولہ چاندی 40,000 میں آ جائے گی، 52.5 تولہ چاندی اور 1 تولہ سونا نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک مستقل درسر ہو گیا حالات کی بنیاد پر۔ کاغذ کے نوٹ کو سبب مانا گیا، پھر کاغذ کا نوٹ بھی چلنے لے کے آسان نہیں، بمبئی سے میں یہاں آ رہا ہوں، 1,00,000 2 لاکھ لے کر آؤں، رات میں کسی نے کچھ سگا دی چلتے لے کر، کیا کروں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں میں ٹہل گھوم رہا ہوں تو مکان مجھ کو اچھا دکھائی دے دیا، سودا کر رہا ہے، جیب میں تو پیسہ نہیں ہے، اب کیا کروں میں؟ اب اس کا راستہ نکالا گیا، چیک بک ساتھ میں رکھیے، اکاؤنٹ میں آپ کی سائن محفوظ ہے، آپ چیک کاٹیے، وہ 2 دن کے اندر پہنچ جائے گا، کیش پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ آگے بڑھے، آپ آگے بڑھے، پھر اور آگے بڑھیے، پھر ATM کارڈ آ گیا، پھر ڈیبٹ کارڈ آ گیا، پھر فلانا کارڈ آ گیا، فلانا کارڈ آ گیا، اور اب کھاتے کھاتے ٹرانسفر مار رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے۔ ان میں سے کسی چیز کی مثال دکھاؤ دور نبوت میں، دکھا لیں گے آپ؟ تو کیا ان تمام کاروبار کو ناجائز کہہ رہے ہو؟ غیر مقلدوں کی نس یہاں تک تھی، دکھاؤ، چلو کم وقت ہو۔ کوکن کا علاقہ جو ہے یہ آپ کا رائے گڑھ رکھتا ہے، جیسے دور جو سمندر سے لگ کے علاقہ ہے، شافی مسلمانوں کا علاقہ ہے، کچھ حال لوگ ہیں۔ ایک زمانے میں غیر مقلدین کی وہ ہری بھری چلاکار تھی۔ اس وقت ذاکر نائک صاحب عروج پر تھے، آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کی ٹوٹی بولتی صاحب، پورا علاقہ وہاں کا سارا نوجوان غیر مقلد ہو گیا، ہنگامہ بڑا ہو گیا۔ آپ کا جامعہ حسینیہ شری وردن، اس کے ناظم تھے مولانا امان اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہوا، درخواست کی انہوں نے، آنا جانا ہوا۔ اب سیدھی بات ہے کہ پورا علاقہ غیر مقلد تھا، اب ہم جیسا آدمی جا کر کے اس کے خلاف بولے گا تو بتاؤ دکھائیں گے، ہمارے علاقے میں آؤ تو گولی مار دیں گے، یہاں آنا بعد ہاتھ پیر توڑ دیں گے، پتھراؤ کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سب ہوا۔ ایک مجلس کے اندر میرے سامنے کم سے کم 50 نوجوان غیر مقلد بیٹھے ہوئے۔ اچھا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسے والوں کو، بلڈروں کو، بزنس مینوں کو پڑھاتے ہیں، وہ موٹی موٹی باتیں لے کے چلتے ہیں۔ وہ کہاں اتنی فرصت علماء کی بیانات سن، تو میں نے ان
ان بلڈروں سے کہا کہ بھائی اور کہیں مت جاؤ، تم پہلے اپنی خیر بناؤ. تم نے بلڈنگ کا چونا مارا، نشان ڈالا، نقشہ ٹانگا، اوپننگ ہوئی. اوپننگ میں بکنگ ہوتی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ اسکیم رہتی ہے کہ پہلے دن جو بکنگ ہوگی بجائے 5,000 کے 4,500 بکنگ ہوگی، بڑی مقدار بکنگ ہو جاتی ہے. بھائی ڈسکاؤنٹ ہے اس کے اندر نا. اب وہ کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ بلڈر کا خالی ہو گیا، اس کو رولنگ گھمانے میں سہولت ہوتی ہے. آپ مجھے بتلائے ابھی اس کا گڈھا نہیں کھودا گیا ہے، ایک اینٹ نہیں رکھی گئی ہے، سودا کی چیز کا ہوا ہے. ارے بکنگ ہوئی کس چیز کی؟ بنے گی کس چیز کی؟ دکھاؤ پڑا اس کے اندر سودا ایسا. میں نے غیر مقررین سے کہا اپنے علماء سے پوچھو جائز کی ناجائز. جائز دکھاؤ حدیث، ناجائز وہ لکھ کے دے دو. اب بیچارے ہاں کہے تو مصیبت، نہ کہے تو مصیبت. میں نے ان بلڈروں سے کہا اپنی خیر بناؤ. حضرت آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے، استثناء منفصل استثناء منفصل. ہمارے یہاں استثناء منفصل درست نہیں، بیان تغییر میں استثناء منفصل درست. بعض لوگوں کے یہاں کچھ تعویل کے ساتھ. تو عباسی بادشاہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. لوگوں نے بادشاہ کام کرے کہ تمہارے دادا ابا عباس کی رائے تو یہ ہے، اور ابو حنیفہ اس کے خلاف کہتے ہیں. تو بادشاہ نے بلایا ان کو، آپ میرے دادا ابا کی رائے کے خلاف. میرے خیال سے عبداللہ ابن عباس کا نام وہاں پڑے گا، عباس کا نام ہے نور کے اندر بھی ہے. چلیے عبداللہ ابن عباس ہو یا ان کے ابا عباس ہو، یہ تو عباسی. میرے دادا کی رائے کے خلاف آپ کیوں بیان دیتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. جو لوگ کہلوانا چاہتے ہیں میں کہہ دوں گا تو آپ کی سرکار روانہ ہو جائے گی. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ آپ کہہ دیں گے انشاءاللہ بیعت بچے گی. استثناء منفصل درست ہے نا بھائی؟ تو تمہارے ہاتھ پر اطاعت کی بیعت کی نا، اور باہر نکلے کیا بولیں گے تو بیعت بچے گی. تو وہ ظالم بادشاہ دبانے کی ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا معذرت چاہتا ہوں کسی سے خریدے گا نہیں، آپ کہا ہے وہی صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چینجیں ہو رہی ہیں، درہم و دینار سے نوٹ، اور نوٹ سے کرنسی، اور کرنسی سے کارڈ، اور کارڈ سے کھاتا، اور کھاتے سے آن لائن ٹرانسفر وغیرہ وغیرہ. یہ قیامت تک تبدیلیاں ہوتی رہیں گی. اس کی بنیاد پر احکامات پہ فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ان مسائل میں گفتگو ہوتی ہے. ان مسائل میں قرآن نے کہہ دیا قل لا یستوی الخبیث والطیب، پاکیزہ اور گندا برابر نہیں ہے. گندے مال سے بچو، حرام مال سے بچو، مردار سے بچو، کہہ دیا قرآن. ایک آدمی کا ناجائز کاروبار ہے. اب اس نے آٹو میں بیٹھ کر کے یہاں سے وہاں تک کیا، آٹو والے کو اس نے کرایہ دیا، ڈاکٹر کو اس نے اس کی فیس دی، ٹیچر کو اس نے اس کی فیس دی. تو کیا یہ آٹو والا ڈاکٹر اور ٹیچر اور ہوٹل والا انکوائری کرتے بیٹھے گا کہ آپ کی آمدنی جائز کی ناجائز؟ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے اکابر کسی کے یہاں ٹھہرتے تو پوچھتے ہیں بھائی تمہارا دھندا کیا ہے، کاروبار کیا ہے، موٹا موٹا معلوم کرتے ہیں. کسی مشکوک آمدنی والے کا قیام نہیں کرتے، اس کا نہیں کرتے. آپ بچ جائیں گے. یہ بس والا، آٹو والا اور دکاندار جو ہے کیسے انکوائری کرے گا؟ آپ نے کہیں محنت کی، مزدوری کی، آپ کو اس نے پیسہ دیا اور اس کا کاروبار ناجائز ہے، اب یہ آپ کے لیے جائز کی ناجائز؟ تو گفتگو شروع ہوگی. پہلے سے معلوم تھا اس کے پاس اور ذرائع ہیں، دیگر ذرائع کھیتی باڑی بھی ہے کہ نہیں ہے، حلال و حرام مشترک تو نہیں ہے، مخلوط تو نہیں ہے. ان گفتگو اس تفصیل کی بنیاد پر احکامات پر فرق پڑے گا. جس طریقے سے پیشاب پخانے کی گندگی، پیشاب پخانا اس نالی کے اندر بہ رہا ہے، اس نالی کی گندگی، اس نالی کی چھینٹ پڑ گئی اس کی گندگی، اور اس نالی کے ساتھ سیلاب کا پانی مل گیا اس کی گندگی. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے موٹا موٹا پڑھ رکھا ہے خفیفہ اور غلیظہ، نہیں پڑھا ہوگا.
آپ جس راستے سے گزر کے جا رہے ہیں روز کا راستہ ہے آپ کا اور وہاں چھینٹے والا پانی ہے پچ بھائی آپ بچ رہے ہو لیکن سامنے والا بائک والا آتا ہے پچ سے مارتا ہے، گاڑی گزرتی ہے شیٹ پڑ جاتی ہے، کپڑے میں لگ گئی پانی بہا لیا، داغ نہیں چھوٹتا، ہوتا ہے برسات میں ایسا نا بھائی، جاؤ نماز پڑھ لو، کیوں تخفیف کی گئی؟ اس کے ساتھ یہ مسائل ہے، اختلاط کثیر ہے اس کے ساتھ، اس کا نام ہے فقہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جن مسائل میں فقہی اجتماعات ہوتے ہیں، فقہی سیمینار ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ طریقہ کار بتایا آپ کے دوست نے، میں اس کی وضاحت کر دوں اور آگے بڑھوں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، عنوان طے ہوتا ہے، اس عنوان پر بحث ہوتا ہے، اس عنوان پر دعوت نامے جاری ہوتے ہیں سوال نامے کے ساتھ، ایک فہرست ہے ان کے پاس 250 300 پورے ملک کے چوٹی کے مختار کرام کو ان کے پاس فہرست ہے، ان کے نام دعوت نامہ جاری ہے، فلاں فلاں مقام پر، یا مقام طے نہیں کرتے، آئندہ 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد فلاں مہینے میں تاریخ بھی طے نہیں کی، فقہی سیمینار ہونے کی توقع ہے، یہ سوال نامہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ اس پر مطالعہ کر کے اپنا مقالہ لکھ کر جمع کریں۔ چلتا ہے کام 2 مہینے 4 مہینے، سینکڑوں لوگ مطالعہ کر کے تحقیق کرتے اپنے مقالات وہاں بھیجتے ہیں، کسی کا مقالہ 50 صفحے کا، کسی کا 100 صفحے کا، کسی کا 20 صفحے کا، اور مقالات کی نقل۔ اب وہ سارے مقالات پڑھ کے سنا جائے گا تو ہفتے بھر لگ جائے گا، تو کرتے کیا ہے ان مقالات کو یکجا کر کے مطالعہ کر کے اس کی تلخیص بناتے ہیں، اتنے مضمون نگاروں کی یہ رائے ہے، اتنوں کی یہ رائے ہے، اتنوں کی یہ رائے ہے، اور بنیادی دلیل فلانے کے مقالے میں یہ ہے، فلانے کے مقالے میں یہ ہے، دلائل تو کم ہوتے نا، وہ 25-50 پیج کا ایک مضمون ہو جاتا ہے، وہ تاریخ طے ہو جاتی ہے، سفر ہوتا ہے، وہاں سب جمع ہوتے ہیں، مجلس شروع ہوتی ہے، اس موضوع کی جو تلخیص ہے وہ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر بعض اکابر سے اس پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ آتے ہیں تبصرہ کرتے ہیں اس میں، پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اب بحث شروع ہوتی ہے، آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے، اپنی رائے پیش شروع ہوتی ہے بحث، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ آج بغیر کھایا جانا پڑے گا، کوئی آستین نیچے کرنے کو تیار نہیں، صاحب ماشاءاللہ گرما گرم ماحول ہوتا ہے، بڑے بیٹھ کے مسکراتے رہتے نوجوان، اتنا مدتی کرتے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بحث کے بعد اس کے سارے فائل نوٹ ہوتے ہیں، پھر ایک کمیٹی بنتی ہے تجویز کو مرتب کرنے والی کمیٹی، وہ آپس میں مذاکرہ کر کے بحث و مباحثہ کر کے تجویز مرتب کرتی ہے، تو کمیٹیاں 2 ہوتی ہیں 3 ہوتی ہیں 4 ہوتی ہیں، وہ الگ الگ اپنا کام کرتی ہیں، اس موضوع پر یہ کمیٹی، اس موضوع پر وہ کمیٹی، اس موضوع پر وہ کمیٹی، پھر ان تمام کمیٹیوں کے بعد ایک بزرگوں کی کمیٹی ہوتی ہے، ان بزرگوں کے سامنے کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ جو فائنل کمیٹی ہوتی ہے اس میں دارالعلوم دیوبند کے محترم صاحب ہیں، مولانا عقیل احمد بستری صاحب ہیں، مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب ہیں، مفتی شبیر احمد صاحب ہیں، اور کبھی اگر ہمارے مفتی صاحب کہیں رہتے ہیں اس کے اندر وغیرہ وغیرہ، مفتی احمد خان پوری صاحب ہیں، جو ملک کے چوٹی کے دارالعلوم دیوبند دارالفتہ کے اکابر رہتے ہیں اس کے اندر، تقریباً 50-60 لوگوں کی ہوتی ہے مجلس، تقریباً 30-35 تو ہو گئے کمیٹی کے لوگ اور 15-20 کے اکابر، وہاں ایک ایک جز پر بحث ہوئی، پھر وہاں فائنل تجویز مرتب ہو، پھر اگلے دن آخری دن مجمع عام جو رہتا ہے 250-300 مختار، ان کے سامنے ایک ایک تجویز کو پیش کر کے ان سے رائے لی جاتی ہے، پھر بحث ہوتی ہے، یہ لفظ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تعبیر یوں نہیں یوں بہتر، 12 وہ تجویزیں پاس ہوتی ہیں، اس میں لگتا ہے 3 دن تقریباً، اب کی جمعہ سنیچر اتوار کی دوپہر تک بھی کام مکمل، یہ بہت ہی قابل قدر کام ہوتا ہے، بہت ہی کام کی بحث ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ رمضان میں ایک پارہ قرآن شریف سنانے کے لیے اس کو تازہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ خدا نہ خواستہ اگر رمضان میں قرآن سنانے کا معمول نہ رہے تو حفاظ کرام کا قرآن بچنا مشکل ہو جائے گا، ایسے ہی سال میں ایک مرتبہ جب کسی ایک موضوع پر تو ہزاروں صفحات پڑھتے ہیں، اور مجمع عام کے اندر کھڑے ہو کر بحث کرنا کوئی کسی سے کم نہیں، ہر آدمی احتیاطی گفتگو کرتا ہے، اس لیے کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے، ایسا نہیں ہے، سب کو بولنے کا حق ہوتا ہے، کیا بولا غلط بولا، ایسا نہیں ایسا ہے، اور سب لے کے بیٹھے تھے کتابیں اپنی، پہلے تو کتابیں ہوتی تھی، اب تو ماشاء اللہ موبائل میں سب کیا اور نکال لیا،
امام حنیفہ کی یہ رائے، صاحبین کی یہ رائے، مقصود پہ یہ ہے، ظاہر الروایہ میں، نوادر میں یہ، دنیا بھر کی بحثیں ہوتی ہے. آپ کی کاٹ کے لیے میں فتویٰ لے آیا، میری کاٹ کے لیے آپ ایک فتویٰ. اگر دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ یہ کام ہو تو قابل مبارکباد عمل ہوتا ہے. اس کا نام ہے فقہی سیمینار. سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھی بات. اب آپ لوگوں نے جو رائے پیش کی تھی، تھوڑی سی گفتگو میں کر دوں قادیانیت پر اور تھوڑی سی غیر مقلدیت پر. ٹھیک ہے؟ بہتر ہے بھائی؟ دیکھیے، خداوند قدوس نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، وہ مختلف انبیاء کرام سے ہوتا ہوا امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ مذہب اسلام کیا کوئی نئی بات کہتا ہے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی نئی بات کہتے ہیں؟ نہیں. قل ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں اسی پیغام کو آگے بڑھا رہا ہوں جو پیغام پچھلے انبیاء کرام لے کر آئے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. یہ سارے رسول بتلا رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تکمیل تک پہنچا. انبیاء کرام کے ہاں امتوں کے حالات اور تقاضوں کے اعتبار سے اس کی رعایت کرتے ہوئے احکامات میں تبدیلی ہوتی تھی. پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام وہ سنگل تھے، ان کو تنہائی کا احساس ہو رہا تھا، اور تنہا ایک انسان سے آبادی بڑھتی کیسے؟ تو خداوند قدوس نے ان کی بائیں پسلی سے زوجہ محترمہ کو وجود بخشا. والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. عورت کی تخلیق کا مقصد مرد کی تسکین. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتا ہے شوہر بیوی میں، میں ان سے کہتا ہوں کہ وقت تم سے سب کام ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، اس کے لیے پیدا کی ہے. تم اگر اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لو، جھگڑا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوتا، تم سے وہی نہیں ہوتا. لیسکن الیہا. مرد کی ذمہ داری ہے باہر کے مسائل سنبھالنا، اور عورت کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر مسائل سنبھالنا، گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا اور شوہر کی تسکین کا سامان فراہم کرنا. جو سمجھدار عورتیں یہ کام کرتی ہیں وہ آرام سے رہتی ہیں، رانی بن کے رہتی ہیں. اب ان مرد و عورت کے اختلاط سے بچوں کی پیدائش ہوگی. اب آج جو مسئلہ ہے کہ صاحب محرم سے نکاح نہیں ہوگا. ارے سورۃ النساء میں ہے نا بھائی، چوتھے پارے کے آخر میں پڑھی ہے حرمت علیکم، پوری فہرست ہے نا بھائی. اگر یہ اصول اس وقت لاگو ہوتا، اخواتکم، اماتکم، خالاتکم، بنات الاخ، بنات الاخت، انسان آگے بڑھتے کہاں سے؟ رشتے کہاں سے آتے؟ آسمان سے. فیبر کے انسان لاتے ہیں، انہیں میں رشتے کرتے. ایک زمانے تک تقریباً نوح علیہ السلام کی شریعت سے پہلے سگے بہن بھائیوں کا نکاح درست تھا، اور من جانب اللہ جوڑے طے ہو کر آتے تھے. اسی بنیاد پر تو حابیل قابیل میں اختلاف ہوا تھا. ٹھیک ہے؟ اس پر آپ کو واقعہ سنا. جو طبقہ سجدہ کرتا ہے ان کے بڑے جو ہیں وہ تو منع کرتے ہیں. امام احمد رضا خان صاحب نے منع کیا ہے. سجدہ عبادت کا ہو کہ تعظیم کا ہو، دونوں بنا ہے وغیرہ. لیکن دھندا اسی نے، ہر بازار میں کاروباری وہی ہے. وہ کہاں چلیں گے؟ مسئلہ کے حالت کو لے کر کاروبار نہیں چلے گا. تو بے غیرتی کے ساتھ کہتے کیا ہے معلوم ہے؟ اگر سجدہ واقعتاً حرام ہوتا تو خداوند قدوس نے فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا آدم علیہ السلام کا؟ دلیل سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا جو حضرت بے غیرتی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے، میں نے کہا آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح ہوتا تھا. آپ فرٹو پر جانو، بہن کا رشتہ نہیں آ رہا، خود ہی کر لو نا بھائی، گھر کا دم گھر میں رہے گا. ہاں جی تب چھوٹ. اگر یہ بنیاد ہے تو پھر یہی کرنا پڑے گا. اس وقت کے احکامات کچھ اور تھے. ایک بات، اور وہ سجدہ کس نے کروایا تھا؟ پروردگار نے.
پروردگار آج کہہ تو آج کر لیں گے ہم. پروردگار نے انسانوں سے انسانوں سجدہ بنا کیا ہے. وہ سجدہ فرشتوں کا تھا آدم کے لیے. بھائی ہوگا بھائی وغیرہ وغیرہ. بارہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں اگر وہ سختی برتی جاتی تو انسانیت طبق پاتی؟ مجبوری تھی. پھر اور آگے بڑھے. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک احکامات نہیں ہے، اخلاقی بات ہے. بس کھانا کیسے، پہننا کیسے، رہنا کیسے. اس لیے کہ انسان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں اس وقت. یہ تک نہیں معلوم تھا کیا کھانا کیا نہیں کھانا. پیڑ تو ہے لیکن زہر تو نہیں ہے، کیا پتا. کتنی آج دالیں آپ گر رہے ہیں، تور کی، مسور کی، urad کی، چنے کی، پلا 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 لاتے کہاں سے؟ آلو ہے، مٹر، آلو ہے، ٹماٹر ہے، سبزی ہے، پلا ہے، پلا لاتے کہاں سے؟ یہ دروازہ بنا ہوا ہے، دروازے کو کاٹنے کے لیے آری چاہیے. تو آری کیسے بنے گی؟ اس کے لیے مشین چاہیے نا. مشین کہاں سے آئے گی؟ یہ گلاس بنا ہے، گلاس کے لیے مشین چاہیے. مشین اس وقت ہی نہیں. اس وقت انسان کے پاس آگ نہیں تھی. پتھروں کو ایسا رگڑ کر چکماق میں پتیوں میں رکھ کر آگ نکالتے تھے، اور اگر ایک بار آگ وجود میں آ گئی تو آگ کو بچا کے رکھتے تھے. آگ مانتے تھے. ارے بھائی موسیٰ علیہ السلام سردی کے موسم میں آگ لینے گئے تھے. اس قال موسیٰ علیہ انی آنست نارا، حکم آگ لے کر آتا ہوں. آگ ضرورت تھی. اس وقت کے احکامات میں نرمی تھی. آہستہ 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 تبدیل تھی. دنیا آگے بڑھتی گئی، دنیا آگے بڑھتی گئی. انبیاء کرام الگ الگ علاقوں میں آتے تھے وقتی طور پر، کچھ کچھ وقت کے لیے آتے. ایک آئے گئے، دوسرے آئے گئے، تیسرے آئے گئے. کتابیں نازل ہوئی، مٹ گئی. حتیٰ کہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے 25-30 کا دستخط آپ کو ملتا ہے، باقی نام بھی نہیں ملتا. کون تھے، کہاں تھے، کب آئے، کب گئے، پتہ ہی نہیں. اجمالی طور پر عقیدہ ہے کہ آئے. کتابیں کون سی تھی، کون کہاں آیا، کس کو معلوم. جن کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر ہے آپ کو وہی معلوم ہوگا. آخری دور آیا، دنیا اپنے عروج کو پہنچی. جوانی آ گئی دنیا کی، اور جوانی کے بعد بڑھاپے تک دنیا ڈھلی. آپ نے پڑھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ایک گڑیا ملی تھی. پڑھا واقعہ معراج میں کہ بھائی یہ کون ہے، کہاں دنیا ہے. دیکھا تو دنیا ڈھل چکی ہے. خداوند قدوس نے آخری دور میں پوری کائنات کے الگ الگ علاقوں کے سارے انبیاء کرام کے کاموں کو لے کر ایک جگہ جمع کیا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ذمہ داری رکھی کہ آپ پوری کائنات کے نبی ہیں. پچھلے انبیاء کرام چنیرا کا الگ، ہتھوڑا کا الگ، دعا کا الگ، ماتا کا الگ. حتیٰ کہ ایک گاؤں میں کئی کئی نبی ہوتے تھے. ایک گاؤں میں کئی کئی نبی ہوتے تھے. ان کا علاقہ ادھر، ان کا ادھر، ان کا ادھر. آپ چوکیں گے ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا تھا بھائی. ایک گھر میں ہوتے ہیں، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی. ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے 2 بیٹے نبی، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب بیٹے یوسف نبی. 4 نسلیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون بھی نبی، زکریا بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی. باپ بیٹے ہیں کہ نہیں ہے؟ ایک گھر میں ہوں گے، الگ الگ علاقے ہوں. خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں تنہا نبی بنایا گیا. اور آپ کی شریعت کے اندر بھی انسانوں کے حالات کی وجہ سے کچھ نرمی برتی گئی. شروع میں شراب بھی حلال، سود بھی حلال، پردہ بھی فرض نہیں، وغیرہ وغیرہ. مسلم غیر مسلم میں نکاح بھی جائز تھا. سب درست مکے کے اندر. مدینہ منورہ کے آنے کے بعد آہستہ آہستہ احکامات کے اندر ترتیب آئی، اور فتح مکہ کے بعد تقریباً دین مکمل ہونے کے قریب آ گیا. اب وہ آیت نازل ہوئی جب خطہ حجاز میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا. اب سود کی حرمت ہے، اب قانون کے نفاذ کی بات آئی، اور اعلان کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا. کون سا دین؟ اس کا آغاز ہوا تھا آدم علیہ السلام سے. بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ پر دین مکمل ہونے کے بعد نبوت کی تکمیل کر دی گئی، ختم نبوت. آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے انتقال کے بعد بھی کچھ لوگوں نے دعویٰ نبوت کی. لوگ دعویٰ نبوت کیوں کرتے ہیں، دعویٰ مدنیت کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال پیدا. اس کا آسان جواب یہ کہ باطل تحریکیں اسلام کو ڈسٹرب کرنے کے لیے افراد کو کھڑا کرتی ہیں. ایک تو وجہ یہ، اور
ایک کچھ لوگوں کے دماغ میں خناس سوار ہوتا ہے کہ میں بھی مشہور ہو جاؤں گا، کچھ لوگ میرے ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ علاقہ میرا ہوگا. انہوں نے نبوت کو رجواڑا سمجھا. سیدھی بات ہے، رجواڑے کے اندر تو ہوتا ہے ایسا کہ بادشاہ بنا کرتا ہے، کونسلر کو ہراتا ہے، ایم ایل اے کو ہراتا ہے، ایم پی کو ہراتا ہے، پارٹی کو ہراتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں قبضہ کروں. لوگوں نے نبوت کو بادشاہ سمجھا. اسی لیے مسیلمہ کذاب نے آپ کے پاس خط لکھا تھا، آپ بھی نبی میں بھی نبی، لڑ کر فائدہ کیا ہوگا، آدھا بانٹ لیتے ہیں. آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے انتقال کے بعد بھی جھوٹے مدعیہ نبوت پیدا ہوتے. ہندوستان میں انگریز کی آمد کے بعد سلسلہ تو 1601 کو شروع ہو گیا تھا، پھر آہستہ آہستہ پر مدعے کھولے اور 1757 سے جھڑپیں شروع ہوئی. 1757 میں پہلی جھڑپ بنگال میں ہوئی ہے، پلاسی کے میدان میں، نواب سراج الدولہ سے انگریز کی. 1797 سے لے کر 99 تک میسور میں ٹیپو سلطان سے. 1803 میں سید شاہ عبد العزیز کا فتویٰ آتا ہے، انگریز کے خلاف مزاحمت لازمی ہو گئی ہے اور ہندوستان تقریباً دارالحرب ہو چکا ہے. ہمارے بزرگوں کے ہاتھ سے طاقت نکل چکی ہے، نظام نکل چکا ہے. آپ فتویٰ پڑھ لیجیے. چلتا رہا. پھر 1826 سے لے کر 1831 تک سید احمد شہید کی وہ جنگ اور بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں ان لوگوں کی شہادت. پھر آخری فیصلہ کن مزاحمت اور جنگ 1857 دلی میں چلی. وہ جنگ کئی مہینے چلی اور بالآخر شکست ہوئی بہادر شاہ ظفر کو اور مسلمانوں کو. انگریز کا مکمل ظلم. کافی دنوں تک قتل عام ہوا. اسی کے بعد پھانسی توڑ، یہ کروڑ وہ کروڑ کالا پانی بھیجو، جتنا ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا. 1,00,000 لوگوں کو پھانسی میں ڈال دیا، کالا پانی بھیج دیا، گولیاں مار دیا. لیکن مسئلہ کسی قیمت پر قابو میں نہیں آ رہا تھا. ان لوگوں نے مشورہ کیا پھر کرنا کیا. یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالو. جب تک اس قوم کے اندر جذبہ جہاد ہے اور مرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ڈسپیوٹ. جس قوم کے اندر قوت دفاع پیدا ہو جائے گی، بڑی بڑی طاقتیں سرنگو ہونے پر مجبور ہوگی. افغانستان کے حالات آپ کے سامنے، بشرط کہ اس قربانی کی امت تیار ہو. یہ فرق ذہن میں رہے. ان لوگوں نے طے کیا کہ ایک بندے کو کھڑا کرو جو کسی بھی قیمت پر جہاد کی فرضیت کو ختم کرے. اب جہاد کو نص قطعی ثابت ہے، اس کی فرضیت کو ختم کرنا عالموں کے بس کا ہے نہیں. کون لگے گا؟ نبی صاحب شریعت، نبی لگے گا. حضرت اس کو کہاں سے لائے؟ ڈائریکٹ اگر کہہ دیں گے کہ بھائی یہ کل سے نبی تو چپل نکال کر اس کو ماریں گے. پھر آہستہ آہستہ اس کو پہلے ہائی لائٹ کیا گیا. یہاں پر رک کے سمجھ لے آپ. ایک طرف تو آپ کو پڑھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی چوتھی پاس تھا، کچھ لوگوں نے کہا چوتھی فیل تھا. چلو چوتھی پاس بھی صحیح، تو کم وقت چوتھی پاس کا یہ معیار ہوتا ہے. اس کی آپ کتابیں پڑھیے نا. آپ جو اس کی کتابوں کا مجموعہ شائع ہوا ہے، براہین احمدیہ، یہ مجموعے کیا نام ہے؟ روحانی خزائن. روحانی خزائن میں تقریباً 40 کتابوں کا مجموعہ شائع ہوا ہے. ہر جگہ رہتی بھی نہیں، میرے پاس ہے، جلدی کی دردی کسی کو. موٹی موٹی کتابیں، 4-4 5-5 100 صفحات کی 10 کتابیں. اس میں کتاب ازالہ اوہام 2 جلدوں میں، بڑی خطرناک کتاب ہے. سر چکرائے گا. یہ تلبیس. تو سوال پیدا ہوتا ہے کب وقت ایک طرف چوتھی تھا پاس کتاب سے، تو کام مرزا کا نہیں ہے، مرزا کا نام استعمال ہوا. آپ پڑھتے ہو آپ کو ماری بولیا کا مریض کا، پیشاب میں قطرے بہت آتے تھے، پاگل تھا، دیوانہ تھا، وغیرہ سب صحیح ہے. تو کتابیں کہاں سے آ گئی؟ یہ کتابیں کہاں سے آئی وہ سنیے. افراد تیار کیے جاتے ہیں، پیچھے 3 کام. اس کو تیار کیا گیا، یہ ہمارے کام کاج میں. اس کا خاندان انگریز کا وفادار خاندان تھا، اس کو تیار کیا گیا. اب اس کو عوام کے اندر مقبول کیسے کرانا، تب نہ کچھ کام لیں گے اس سے.
وہ زمانہ تھا انگریز پادریوں کی تقریروں کا. آپ نے پڑھا ہوگا 1857 کی ناکامی کے بعد پورے ملک میں انگریز پادری نے نظر کاٹ رکھا تھا، دلی میں، سہارنپور میں، وغیرہ وغیرہ بڑے شہروں میں، اور ہمارے اکابر ان سے مقابلہ کرتے تھے. اب انگریز پادری چیلنج کر رہا ہے کہ بھوٹیا صاحب نے مقابلہ کیا، پادری ہار گیا. ارے بہت بڑا ہو رہا ہے، عوام کیا کرے گی؟ ہمارے ایک صاحب تھے جو بچے 4-5 سال پہلے سے یہاں ہیں، وہ شاید جانتے ہو، ڈاکٹر فرزل، مارکیٹ میں ان کا کلینک تھا، برابر ہے. ان کا ایک واقعہ سنا ہوا، گاؤں کی مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے صاحب، اور انہوں نے ان سے کہا کیف الحال؟ تم نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہاں کچھ جاہل چمار پاسی کر کے کہا دیکھا بھیا اتنے بول کر ایک دفعہ دیکھا فر بولت جاتے تھے. ان بیچاروں کو کیا معلوم، عوام کو کیا معلوم اس میں جیتا کون ہارا کون. ایک ہی بات کہہ رہا کہ پادری ہار گیا. آہستہ 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 اس کو اوپر لایا. اب اس کے نام سے مضامین شائع ہونے شروع ہوئے، اخبارات شائع ہوئے، قسطوں میں لوگ ممبر بننے لگے. اس نے کتاب لکھی براہین احمدیہ 5 جلدوں میں. اس نے اعلان کیا تھا کہ میں 50 جلدوں میں اسلام کی حقانیت پر ایک کتاب جاری کر رہا ہوں، شائع کر رہا ہوں، جس کے اندر عیسائیوں کے تمام سوالوں کے جوابات ہوں گے. آپ لوگ ممبر بنیے. اب چونکہ اس وقت کی ہائی لائٹ تھا، لاکھ لوگ ممبر بن گئے. اس کے مار پیٹ کے اس نے 3 جلدیں لکھی. اب کتنا لکھے تھے؟ وعدہ کتنے کا تھا؟ 50 جلد. اب پہلے تو ادب و احترام کے ساتھ خود حضرت طبیعت صحیح ہے کہ نہیں، کیا بات ہے، بہت مصروفیت ہے کیا، اگلی قسطیں نہیں مل رہی ہیں. پھر گالیاں آنی شروع ہوئی. جب گالیاں آنی شروع ہوئی تو 4تھی جلد آئی کا مشکل، پھر بند. پھر گالیاں شروع ہوئی تو 5ویں جلد آئی، اور 5ویں جلد کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجیے گا کہ 50 اور 5 میں 0 کا فرق ہے. اس 5ویں کو 50ویں سمجھیے. پھر اس نے پیشن گوئیاں شروع، اس کو خواب میں یہ دکھایا گیا، مجھ سے یہ کہا گیا. پھر آہستہ آہستہ اس نے کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی وہ اپنے کا اٹل حقیقت ہے، لیکن آپ کے تابع ہو کر ذلی اور بروزی نبی آ سکتے ہیں، جو اس کی اپنی ایجاد ہے. وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے. اور پھر 1800 ختم ہوتے ہوتے 1900 ہوتے ہوتے اس نے دعویٰ نبوت باقاعدہ کر دیا. صاحب شریعت نبی ہو گیا، جو میری بات نہ مانے وہ جہنم ہے. یہ پیدا کب ہوا ہے؟ 1839 میں، اور مرا کب ہے؟ 1908 میں. کتنا ہوا؟ 39 کے 61 سال وہ ہوا، اور آج یہ کتنا ہوا؟ 69. جو اس کی عمر، اس کی عمر پر ایک جوک سن لیجیے. اس کی مزار میں آپ جائیں گے تو اس کی تاریخ وفات تو لکھی ہوئی ہے، تاریخ پیدائش نہیں لکھی. دونوں کو ملا دو پیچھے پڑیں گے. وفات طے ہے، کب مرا ہے، پیدا کب ہوا ہے وہ نہیں لکھا اس کے اندر. جبکہ کسی بھی آدمی کی تاریخ ایک ساتھ 2 لکھی ہوتی ہے نا بھائی. ہوا یہ جب اس نے باقاعدہ دعوے شروع کر دیے. اللہ کا نظام سمجھ لیجیے، نبی انسان ہوتا ہے، خدا انسان نہیں ہے. اگر کوئی شخص دعویٰ خداوندی کر دے اس کی پکڑ نہیں ہوتی. کیا لگے؟ ایک آدمی کہے میں خدا ہوں، کوئی پکڑ نہیں ہوتا. کیوں؟ کھائے گا نہیں، آگے مدے گا نہیں، شام کو سوئے گا نہیں، کل نہائے گا نہیں، بدن باس مارے گا اس کا نا بھائی. خدا ایسا ہوتا ہے. تو خدا کی خدائی میں ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں، وہ اپنا انجام خود بھگت لیں گے. اس سے دعویٰ خداوندی کرنے والوں کو کبھی لگام نہیں دی گا. ارے کم وقت پیدا ہوا، تیری پہلی اماں ہے، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں، جو مرے وہ خدا نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ملک میں کچھ بھگوانوں کی پیدائش بناتے نا، رام ہوگی، فلان ہوگی، فلان ہوگی. اس میں صاحب نے لکھا تھا ان کے باطل ہو دلیل رہی بھگوان پیدا ہو. ارے بھگوان پیدا ہوگا خود سے ہوگا، بھگوان تو بچے سے ہوگا. خدا کی تعریف کیا ہے؟ هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الله الصمد لم يلد ولم يولد
نہ اس سے کوئی نہ وہ کسی سے، یہ کمبخت فلانے کا بیٹا ہے، اس کی موت کے لیے وہی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کرتا ہے تو نبی انسان ہوتے ہیں۔ اب اگر دعویٰ نبوت کرنے والے کو مہلت دی گئی تو لوگوں کو التباس ہوگا اور امت فتنے میں پڑ جائے گی۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ دعویٰ نبوت کرنے والے جس چیز کو نبوت کا معجزہ بنا کر پیش کریں گے اس کو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے، جھوٹا مدعی نبوت جس چیز کو اپنا معجزہ کہے گا اس کو کامیاب۔ مسیلمہ کذاب سے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے زمزم کی کنویں میں کلی کی تھی تو پانی کچھ زیادہ ہو گیا، ہمارے گاؤں میں کنواں کھارا، آپ بھی کلی کر دیجیے، لے گئے اس کو، اس نے کلی کیا، پانی کھارا ہو گیا، کڑوا ہو گیا، پہلے کھارا تھا کڑوا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت علی غزوہ خیبر میں جنگ کرتے ہوئے آپ کے پیشانی پر مار لگی تھی، آگ باہر آ گئی تھی، آگ کی پتلی باہر آ گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس کو اندر کر دیا اور وہ آگ لگا دیا، آئندہ درد نہیں ہوا۔ علی فرماتے تھے اس کی روشنی اس سے تیز، ایک بندہ اس کی ایک آنکھ خراب تھی ایک اچھی تھی، اس کو لے کے مسیلمہ کذاب کو کہ خراب آنکھ پہ ہاتھ پھیر دی اچھی ہو جائے، اس پر ہاتھ پھیرا ہوگی نہیں۔ اللہ کا نظام ہے، یاد رکھیے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جتنی پیشن گوئیاں بطور معجزے کے محمدی بیگم کی شادی ہو یا آپ کی موت کی تاریخ طے کر رہا وغیرہ وغیرہ، سب میں اس نے منہ کی کھائی۔ اس نے کیا کہا، مجھ کو میری موت کا وقت بتا دیا گیا، جگہ بتا دی، کہاں مروں گا، مکے یا مدینے میں، بڑا کہا قادیانی سمجھا سکتا، میری عمر 80 سال ہوگی، اچھی بات ہے۔ اب بعد میں احساس ہوا ہوگا تھوڑا گنجائش چھوڑو، اب آگے لکھ رہا ہے کہ 5 سال آگے یا پیچھے دیکھتے ہو رہی ہے، عمر بتا رہا ہے میری ڈیٹ 80 سال ہوگی، 5 سال کی گنجائش، چلو بہتر کر دیا آپ نے اس کو، نمبر 1900 آگے مر گیا، اب جوڑو کتنی ہوئی، 69۔ اس کی موت اس پر لعنت برسا گئی، اب کیا کرے؟ اور سن لیجیے، یہ پوری زندگی اپنی تاریخ پیدائش 1839 لکھتا رہا، پوری زندگی۔ اس کی موت سے پہلے کبھی اس پر گفتگو نہیں ہوئی کہ نہیں تاریخ یہ نہیں وہ ہے، وہ نہیں وہ ہے۔ جب کمبخت 1908 میں مرا تب اتنا کھڑا ہو گیا، ارے تو اس کے بیٹے اور پوتے لکھ رہے ہیں راجح قول یہ ہے کہ حضرت کی تاریخ پیدائش 1839 نہیں 35 ہے، تاکہ وہ لیبل ہو سکے۔ میں ایک جگہ میں نے بیان کیا، میں نے کہا بھائی انسان کی ڈیٹ آف برتھ کب بدلی ہوتی ہے؟ ہائی اسکول میں گئے تو، شادی کے وقت تو، پاسپورٹ بنا تو، کسی پراپرٹی کے اندراج میں تو، زندگی بھر جو تاریخ لکھتا رہا، مرنے کے بعد ڈیٹ بدلی ہو رہی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس شخص نے ڈاکہ ڈالا اور انگریز کا مکمل سپورٹ اس کو حاصل تھا۔ کیوں لائے تھے اس کو؟ جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے۔ کیوں لائے تھے؟ اب کیا کریں گے؟ جہاد منسوخ کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آسمان سے اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد جہاد منسوخ ہو جائے گا۔ منسوخ کا مطلب اب ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ جہاد کی علت کیا ہے؟ کفر جو مفضی ہو تخریب کی جائے، وہ کفر جو اسلام کا مقابلہ کرتا ہو، اسلام کو ڈسٹرب کرتا ہو، تو اعلان اللہ کا جہاد ہوتا ہے نا بھائی۔ اسی لیے آپ نے پڑھا اگر وہ ویسا کوئی باقی نہ رہے تو جہاد نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے اتریں گے اور دجال سے ان کا مقابلہ ہوگا اور وہ دجال کو ماریں گے، تو دنیا کے اندر اس وقت کیا کی دور چل رہا ہے؟ دنیا کے اندر اس وقت مذہبی آسمانی قومیں تین ہی ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، چوتھا کوئی نہیں۔ جن کا نبی بھی متعین، کتاب بھی متعین، تین ہی ہے۔ بچے یہاں والے بیچارے ہم بھی ہیں، کس نبی پر پتہ نہیں، کب پتہ ہی شاید جب مہمان خیر والا۔ گفتگو تین ہی ہوگی، عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ اس وقت عیسائی ساتھ دے رہے ہیں یہودیوں، ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو آخری آنے والا ہے ہمارا مسیحا ہوگا، وہ الگ موضوع ہے مستقل۔ عیسائی ساتھ دے رہے ہوں گے یہودیوں کا، دجال یہودی ہوگا، دجال کی فوج امام مہدی کی فوج کو گھیرے کھڑی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے۔
عیسیٰ علیہ السلام جب دجالی فوج کا مقابلہ کریں گے تو خداوند قدوس نے آپ کو طاقت دے رکھی ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی اور آپ کی سانس تلواریں کام کرے گی. جس کو آپ کی سانس لگے گر کے مر جائے. آپ خالی کھڑا کر دیکھیں گے ایسا ایسا بس یہودیوں کی فوج کٹ کٹ کے گرے گی اور دجال سمجھ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بھاگے گا. تو یہودی تو اکثر مارے گئے, چند ٹائم ہوں گے باقی مارے جائیں گے. دجال بھاگے گا, اس کا پیچھا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام, دمشق سے دوڑائیں گے, کہاں تک لائیں گے؟ تل ابیب کے پاس ایک شہر ہے لد. تل ابیب جو راجدھانی ہے اسرائیل کی, اس سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے لد. اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد اندا بابی لد کے گیٹ کے پاس, نہ اس وقت لد نام کا کوئی شہر تھا, نہ کوئی بستی تھی, نہ کوئی ایئرپورٹ تھا, نہ کوئی گیٹ تھا, حتیٰ کہ وہاں یہودی بھی نہیں تھے, وہ علاقہ عیسائیوں کا تھا. آج وہاں دنیا کا سب سے خطرناک سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے. اب محققین کہہ رہے ہیں کہ دجال ایئرپورٹ سے کسی جہاز میں بیٹھ کے بھاگنا چاہ رہا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام ایئرپورٹ کے گیٹ کے باہر گرا کے جب دجال مارا جائے گا, یہودی مارے گئے, چند تائب ہوں گے, باقی سارے مارے جائیں. عیسائیوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتر ہے, ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پیروی کر رہے ہوں گے شریعت محمدیہ کی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اس آیت کا ایک مفہوم وہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد سارے عیسائی آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے توسط سے اسلام میں داخل ہو گئے. یہودی مارے گئے, عیسائی اسلام میں آ گئے. اس طرح کوئی مذہب چوتھا ہے نہیں, دنیا کے اوپر اسلامی پرچم لہرا رہا ہوگا. اب اس کے بعد کوئی مزاحمت نہیں ہوگی اور جہاد ضرورت نہیں ہوگی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد, دجال کے قتل کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا. اس شور کو ضرورت پڑی عیسیٰ بننے کی. اب میں عیسیٰ ہوں تو پہلے مسیح عیسیٰ ہوں, پھر آئلے عیسیٰ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں تو کرتے کیا ہوں گے, کھاتے کیا ہوں گے, پیشاب پخانا کرتے کیا ہوں گے؟ بڑی فکر ہے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ختم نبوت کو کہا کہ انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. ختم نبوت انسانوں کو نعمت سے محروم کرنا ہے. آپ کتابیں پڑھیں کم وقت کی ادارے وہاں وغیرہ, بہت تفصیلی بحث ہے اس کے. اصولی بات سمجھیے, نبوت اللہ کی نعمت ہے. کیا ہے؟ قرآن صاحب کا لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. انبیاء کرام کی بحثت اللہ کی نعمت ہے نا بھائی. تو وہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام کی ہم اللہ کی نعمت ہے, تم ختم نبوت سے امت کو نعمت سے محروم کیوں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. دلیل سمجھے آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ سنیے دلیل کے جواب. ختم نبوت انقطاع نعمت نہیں ہے, سلب نعمت نہیں ہے, تکمیل نعمت ہے. تم جھوٹ کر رہے ہو. تم ختم نبوت کو انقطاع نعمت کہہ رہے ہو نا بھائی. ختم نبوت انقطاع نعمت نہیں, تکمیل نعمت ہے. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, فارسی پڑھا, عمر پڑھا, دو پڑھا, اس سال آپ دورے. انشاءاللہ سال کے آخر میں آپ لوگ عالم ہو جائیں گے. آپ سے نعمت سلب کر لی, تکمیل ہوئی. ایک بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا, 1 پارہ 2 پارہ 5 18 20 28 29 30. آپ جی نے بلا تو اس کے ابا سے کہا ماشاءاللہ بچے کا قرآن مکمل ہو گیا. تو لگے آپ جی کو مارنے, آپ نے میرے بچے کو قرآن سے کیوں محروم کر دیا؟ چلتا رہے گا 21 32 35 38 100 200 500. جس چیز کا آغاز ہوگا تکمیل نہیں ہوگی. نبوت کا آغاز کس سے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے. تکمیل نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن نکال لوں گا اکملت لکم دینکم, دین کی تکمیل ہو رہی ہے. تو ختم نبوت تکمیل نعمت ہے, انقطاعی نعمت نہیں ہے. اگلی بات سن لیجیے, یہ تو ہوئی علمی دلیل. اب کہتے ہیں نہلے میں نہلا, جیسا دال بات ویسا باتیا. ایک آدھ دلیلیں بولے گی کہ کمبخت مل جائیں گے. اس سے آپ پلٹ کر پوچھئے کہ بھائی ہزاروں صفحات رنگین کیے نبوت کو جاری کرنے. گیٹ کھولو, گیٹ کھولو, بہت سے لوگ باہر کھڑے, بہت تیز دھوپ کے اندر لے لو, اسی میں گیٹ کھلوا دیا گیا. ختم نبوت کا گیٹ کھل گیا.
یہ کمبخت آ گیا باہر اس کے اندر، اچھی بات ہے۔ اگر تمہارا باقاعدہ یہ عقیدہ ہے کہ نبوت جاری رہنا چاہیے تو مرزا کے بعد کون نبی ہے؟ اب کیوں بند ہو گیا؟ اس کا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں، یہ مطلب خاتم النبیین ہے۔ اگر واقعاً یہ عقیدہ ہے کہ نبوت جاری رہنی چاہیے تو مرزا کے بعد کون؟ کوئی بھی نہیں۔ اب کیوں خاموش ہو گئے آپ لوگ؟ وہ ہزاروں صفحات کہاں جائیں گے جہاں دلائل کا انبار لگا ہوا ہے؟ کھولو گیٹ کھولو کھولو کھولو، کھول کر دم لیا، اب کب کیوں مر رہا ہے؟ اب سنیے، وہ کہیں گے نہیں ہم مرزا کو خاتم النبیین نہیں مانتے، تعبیر کریں گے، اس کا آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ جب تک نبی کے بعد نبی آتے تھے خلافت نہیں تھی، جب تک نبی کے بعد نبی آتے رہے خلافت، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نبی نہیں اب خلافت ہے۔ اس بات کو اللہ کے نبی نے حدیث فرمایا ہے، كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه آخر وانا خاتم النبیین لا نبی کے بعدی سيكون بعدی خلفاء۔ آپ پڑھیں گے حدیث، صاف الفاظ، جب تک نبوت جاری ہے خلافت نہیں، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد خلافت ہوگی، مرزا کے بعد خلافت ہے۔ خلیفہ اول حکیم نور الدین سب سے بڑا برداشت، اصل وہ رنگ مارکر وہ تھا، اس کے بعد پھر مرزا کا بیٹا، پھر پوتا، اس وقت پانچواں خلیفہ ہے مسروق۔ کبھی آپ ڈالیں گے نیٹ پر دکھا دے گا آپ کو پانچواں خلیفہ کیسے کیسے تو کوئی خلافت چلے۔ اس کا مطلب کہ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے، اپنے آپ کو مانتا ہے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ تو ختم نبوت سلب نعمت نہیں ہے، تکمیل نعمت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب رہا اس کا حکم کیا ہے، کیا ہے اس کے، یہ پیدا تو ہوا کمبخت ہندوستان میں، پنجاب میں گرداسپور ضلع میں آٹیان، پھر اس کی قوم چلی گئی اٹھ کر پاکستان۔ جب پاکستان بنا ہے بہت بڑا حساس مسئلہ ہے، کیوں بنا، کیا حالات تھے، کیا اسباب تھے، ہمارے اکابر دکان پر کیوں کر رہے، جو اکابر حمایت کر رہے تھے ان کے ذہن میں تک اسلامی اسٹیٹ ہوگا، ایک خطہ اسلام کے نام پر حکومت کیا، جو اکابر منع کر رہے تھے ان کی ضرورت نگاہیں سب دے رہے۔ پاکستان میں اگر دو سلسلے ہندوستان سے نہ گئے ہو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ علیہ کا سلسلہ اور شفیع صاحب اللہ صدر عثمانی، ان لوگوں نے وہاں علمی بھرم برقرار رکھا، علمی خدمات انجام، اور شیخ الاسلام مولانا مدنی کے شاگردوں کا سلسلہ، مولانا فضل الرحمان کے ابا مفتی محمود صاحب وغیرہ، ان لوگوں نے سیاسی محاذ سنبھالا، انہوں نے علمی محاذ سنبھالا، تو آج وہاں الحمدللہ اپنا بول بالا ہے۔ ہمارے سینکڑوں علماء کو عدالتوں میں مارا گیا ہے، روڈوں پر مارا گیا ہے، خود مولانا عثمانی پر حملہ کیا گیا۔ پاکستان اصلاً ہوتا کیا؟ اگر ہمارے اکابر سیدھا سفر ہو کر نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو بنتا کیا؟ یا تو قادیانی اسٹیٹ ہوتا یا شیعہ اسٹیٹ ہوتا، یاد رکھیں ہمارے اکابر نے اس راستے کو روکا۔ ان لوگوں نے ایک بڑا خطہ خریدا، وہاں ایک ندی ہے چناب ندی، اس سے مل کر کے بڑا علاقہ خریدا۔ کیوں خریدا اس کو سمجھ لیا۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ بھائی خاتم النبیین کی جائے پیدائش تو دارالامن ہے، حرم ہے وہاں پر، تیرا کمبخت حرم نہیں ہے، اس نے کہا بنواتا ہوں۔ چندے کی اپیل آ گئی، حرم بنے گا، گیٹ بنے گا، اس پہ لکھا ہوگا من دخلہ کان آمنا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، وہ گیٹ نہیں بن سکا، ایک کمبخت جانور روانہ پہلے۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں ہوئی تھی اس خطے کا نام، وہ فلسطین کا وہ علاقہ جہاں آپ پیدا ہوئے اور آپ کو ٹھکانہ دیا گیا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ جو ہم نے کہا نا، انہوں نے طے کیا کہ ہمارا قادیانیوں میں مخصوص خطہ ہوگا، اس خطے کا نام ہوگا ربوہ۔ بڑی زمین خریدی، ریلوے اسٹیشن میں چپراسی سے لے کر ماسٹر تک سارے قادیانی، بڑا دبدبا تھا۔ اسکولی بچوں کا آنا جانا ہوتا ہے، دو بچوں میں جھڑپ ہوئی، مسلمان بچے نے قادیانی بچے کو مار دیا، قادیانی بچوں نے فون کر کے اگلے اسٹاف پہ اپنے لوگ بلا لیا، لاٹھی ڈنڈا بلم بچہ سب ہتھیاروں کے ساتھ
اور مسلم بچوں کو مار کے لہو نہار کر دیا۔ اب یہ مسئلہ پاکستان میں حساس ہے اور ایسے حالات بن گئے کہ آپس میں خون خرابہ ہوگا۔ اس وقت مولانا یوسف علامہ یوسف بنوری وغیرہ کروا رہا تھا، مولانا تقی عثمانی وغیرہ اس وقت بہت جوانی تھی۔ یہ 74 کا واقعہ ہے، 70 کے بعد یہ حالات خراب ہوئے، 74 میں بل پاس ہوا۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں قومی اسمبلی، پاکستان کی پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے واقعات تو قومی اسمبلی کا نام ہے۔ قومی اسمبلی میں کھل کر بحث ہوئی قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے پر، اور ان کو اپنا اسلام ثابت کرنے کا مکمل موقع دیا گیا۔ تقریباً 3-4 مہینے بحث چلی، اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے، میرے پاس اس کی فائل چھپی ہوئی۔ بھٹو کا زمانہ ہے، بھٹو جیسا بددین آدمی مجبور ہو کر وہاں کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق۔ یہ فیصلہ کب ہوا ہے؟ 74 میں۔ ابھی ان کی بگڑا نہیں ہوتا، بات آئی نہیں نکل گئی، وہ کاغذی کے اندر فائل میں دفعات موجود تھی۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے 84 میں اس کو نافذ کیا۔ پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو ضیاء الحق نے عملاً اب ان کو آزاد دینے کی اجازت نہیں، عملاً اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں، مسلمانوں اور قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں، غیر مسلم اقلیت۔ جب 84 میں ضیاء الحق نے اس کا نفاذ کیا ہے، یہ سارے نعرے پاکستان سے لوٹ انڈیا گئے۔ جمہوری نہ کہ آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں۔ اس کے بعد سن 86 میں دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی، تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ اس وقت جو کتابچے شائع ہوئے تھے اس میں اس بات کا حوالہ ہے، اشارات موجود ہے، تفصیل یہ۔ پھر یہاں تماشے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، یہ مرا کیسے؟ اس نے مباہلہ کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی ہمارے علماء سے کہ ہم نے جو باطل پہ ہو وہ حیضے کی موت مرے۔ اس کو حیضے کی بیماری ہوئی، اس کا بیٹا لکھتا ہے، بیوی اس کی روایت موجود ہے، خسر صاحب اس کے حکیم سے بلوایا، حکیم صاحب اس کو بہت جلاب ہو رہا ہے، اس کو حیضہ ہو رہا ہے، اس کو دوا دیجیے۔ گھر بڑا تھا، چارپائی یہاں ہے، بیت الخلا وہاں ہے، بار بار جانے آنے میں دقت تھی اور بار بار ملاپ سے بدن کا پانی نکل گیا تو کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے پلنگ کے پاس ہی قدمچے بنا دیے تاکہ اپنا قریب میں آئے اور جائے اور آئے، ایک پردہ لگا دیا۔ ایک مرتبہ گئے تو کافی دیر تک نہیں آ سکے، میں نے آواز دی، جب پردہ ہٹا کے دیکھا حضرت، یہ ان کا اپنا اعتراف ہے، بہت برا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا جو ہوتا خدا کا نبی چٹکی میں گر کے نہ بنتا، اللہ کا نظام۔ میں آپ بتلا دوں، آپ کو قادیانی ملیں گے، آپ اس سے بیٹھ رہے، ہم لوگ اجتماعی دعا، پہلے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جیسی موت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، ہم تمام مسلمانوں کو ایسی موت دے، ہم تو کہیں گے آمین، نہیں کہیں گے؟ پھر ہم دعا کریں جیسی موت مرزا غلام احمد قادیانی کو آئی ویسی موت سارے مرزائیوں کو دے، کسی ایک کی آواز نہیں، مرنا وہی مرنا ہوگا۔ یہ لیبرٹی چیکنگ ہے۔ بات یہ ہوئی اس کی زندگی کا خاکہ، کتابیں اس پر موجود ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی کتابیں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے زمانے میں ہم پڑھتے تھے 87 88 89، مولانا فضل الرحمان صاحب کا دور تھا، اللہ ان قبروں کو نور سے منور فرمائے، بہت اونچے مقام پہ آئے، بہت اونچے مقام پہ آئے، آپ سبوں نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے زمیندار تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا اہتمام 30 سال سنبھالا انہوں نے، محتمین بننے سے پہلے بجنور کے رہنے والے تھے۔ باسی کھانا تو چھوڑیے آپ، ٹھنڈا کھانے کا تصور نہیں تھا، دسترخوان لگتا تھا تو خادمائے گرم روٹی گھی میں لگا کر بھیجتی تھی تو گھر والے کھانا، یہ معمول تھا، ناشتہ گرم، کھانا گرم، باسی کھانے کا تصور نہیں۔ علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے لیکن متقی پرہیزگار تھے۔ مولانا منصور رحمان صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا، شورا میں آتے تھے، کھانا بھی نہیں کھاتے۔ جب ان کو محتمین بنایا گیا
اب سوچئے میں جس بات کو زور دے کر کہہ رہا ہوں، انہوں نے فرمایا ہمارے طلبا کی جو کھانا پکے گا مطلب میں دسترخوان پہ میرے وہی کھانا ہے۔ اس مقام کی شخصیت ہے، چاہتے تو حضرت قیام سے خدامہ رکھ کے کھانا پکتا ہے، جو کھانا ہمارے طلبا کھاتے ہیں دسترخوان پہ میرے وہی کھانا آئے گا۔ وہ بہت پاورفل آدمی تھے، ان کو کوئی کچھ بولنے والا تھا نہیں، اتنے کی بے غرض تھے۔ وہ اپنے دور میں سب غاری لے کے اس زمانے میں مولانا مقبول رحمان صاحب تکمیلات کے طلباء کے لیے تربیتی پروگرام کرتے تھے، شرح باقی۔ انہوں نے پاکستان سے ایک بہت بڑے ناظم لائے تھے مولانا منظور شریعتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام میں میں انہیں کو مناظر سمجھتا ہوں اس موقع واقعتاً مناظر، ان کے اندر مناظر کا ہر گروپ۔ انہوں نے ہم لوگوں کو ایک کاپی لکھائی تھی، وہ کاپی بعد میں چھپی ہے، قادیانیت پر غور کرنے کا ضروری اصول اس کی کاپی، اور سلمان صاحب منصور پوری کے نام سے وہ مرتب کرتا ہے۔ وہ کتاب آپ حاصل کر لیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، زندگی سلامت پھر آنا ہوگا، انشاءاللہ یہ موضوع مکمل ہوگا اور اگلا موضوع انشاءاللہ۔